بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشیر شیخ. آپ کو پی ٹی پی سی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اپنے آپ کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ہمیں بزنس کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کسی قسم کا اپنا من پسند بزنس، جس کو تجارت بھی کہتے ہیں اردو میں. آپ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں، آپ چھوٹی سی دکان لگاتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں. ان تمام کو چلانے کے لیے، ان کو خوش اسلوبی چلانے کے لیے، ان کے لین دین کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو ایک ایسا ادارہ ہے جس کے سہارے کی بہت زبردست ضرورت پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں بینک. بینکس ایک ایسے مالیاتی ادارے ہیں کہ جو تمام بہت بڑی ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتے ہیں. بینک کے بغیر آپ نے اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. اگر آپ اکاؤنٹ کھولیں گے تو آپ اپنا کاروبار کو ترجیح دے سکتے ہیں. اسی لیے بینکنگ انڈسٹری کا سہارا ایک آپ کے لیے بہت بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بزنس پارٹنر کی حیثیت رکھتا ہے. اس وقت پاکستان کے دوست ممالک بے شمار ہیں. اس میں اسلامی ممالک شامل ہیں، دوسرے ممالک بھی، جنہوں نے پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اپنے بینکاری کے شعبے کو ترجیح دی ہوئی اور اپنے بینکس کھولے رکھے ہیں. انہی میں ایک ایسا اسلامی بینک البرکہ پاکستان، جس کے پاکستان کے پریزیڈنٹ عاطف حنیف صاحب، جو کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عاطف حنیف ہے. میں سی او ہوں البرکہ بینک پاکستان کا. چونکہ آپ نے سوال کیا ہے پاکستان کے ٹورزم کے حوالے سے، تو پاکستان کا ٹورزم بہت رچ ہے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹورزم ٹریجرڈ کنٹری ہے. اس کی جو اہمیت ہے ٹورزم پرسپیکٹو سے، وہ بہت اینگل سے ہے. ایک ایکسپیکٹ اس کا ڈائیورسٹی ہے، اور ڈائیورسٹی فرام جغرافیکل اینگل تو بڑی آبویس ہے کہ ایک حصہ، ایک اینڈ جو ہے اس ملک کا سطح سمندر ہے، وچ از اباؤٹ 1000 کلومیٹر آف کوسٹل ایریا آف سندھ اینڈ بلوچستان. اور دوسرا اینڈ جو ہے اس ملک کا وہ ہے K2, which is the second highest point on this planet. And you can say that this is the most steep landscape on the planet. اتنا اسٹیپ لینڈسکیپ کہیں اور ہے نہیں. K2 دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ہے. دنیا کا ہائیسٹ پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ جو نیپال میں ہے، لیکن نیپال کے پاس سی کوسٹ نہیں ہے. تو بٹوین دیز ٹو پوائنٹس ان پاکستان دیر از سو مچ ڈائیورسٹی آف جیوگرافی. دا موسٹ رچ کلٹیویٹڈ ایریا، ایگریکلچر ایریا آف پنجاب اینڈ سندھ. The desert, the jungles, the valleys, the lakes, the rivers, the glaciers, اور پھر اس کے علاوہ جو اس ملک میں جو کلچر کی ڈائیورسٹی ہے، ہر 100-150 کلومیٹر کے اوپر کلچر چینج ہو رہتا ہے، وے آف لیونگ چینج ہو رہتا ہے. جو اس کی کلینری ڈائیورسٹی ہے وہ بھی امیزنگ ہے. جو میڈیٹرینین اور سینٹرل ایشین کوزین ہے وہ اینڈ ہوتا ہے پشاور میں، اور پھر اس کے بعد پنجاب سے ایک ڈفرینٹ کوزین شروع ہوتا ہے. بلوچستان کا کوزین ڈفرینٹ ہے. پھر سندھ میں کوزین تھوڑا اور چینج ہو رہتا ہے. پنجاب کے اندر ہر شہر میں دیر از سو مچ چارم اباؤٹ دا کوزین اینڈ دا فوڈ اینڈ دا. اور پھر سندھ میں آ جائیں تو کراچی جو ہے، کراچی کا جو کوزین ہے، اٹ ہیز ایوری تھنگ دیٹ ہول آف ساؤتھ ایشیا ہیز ٹو آفر. اینی تھنگ دیٹ از ان ٹرمز آف فوڈ اینڈ کولینری آف دا ہول آف ساؤتھ ایشیا از پریزنٹ ان کراچی. تو آل ٹوگیدر یہاں پہ جو فوڈ کے لورز ہیں ان کے لیے پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں. یہاں کا جو کلچر ہے وہ بہت رچ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ ہمارے پاکستان کے شاپنگ مالز میں جائیں تو کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ، کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری، آپ کو جو ہائی اینڈ کلوتھنگ اسٹورز نظر آتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ویسٹرن کلوتھنگ اسٹور لیڈیز کے نظر نہیں آئیں گے. دے آر ٹریڈیشنل rural clothes of 40-50 years ago
transformed into modern fashion. This has not happened anywhere else in this world. کہ جہاں پہ ہماری جو پڑھی لکھی the young generation, the modern generation, the professionals, they wear the same clothes as our village rural areas. The wealthiest wear the same clothes as their maids even. تو یہ ایک جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے آف فیشن ان پاکستان, this is unparalleled anywhere. The other South Asian countries have seen something different. They have gone, their urban lifestyles have gone into European way of fashion. But now with Pakistan's this fashion being exported to our expat Pakistanis and also to non-expat Pakistanis, this is being adopted by even the other South Asian countries. اور ہماری جو ٹی وی کی وجہ سے پروموشن ہو رہی ہے ہمارے کلچر کی اور ہماری کلودنگ کی اور فیشن کی, دس از بینگ اڈاپٹیڈ بائی سو مینی ادر کنٹریز. تو میرا اس میں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے کہنا یہ ہے کہ دیر از اے ٹورزم ایکسپلوژن دیٹ از ہیپننگ ان دا نارتھ آف پاکستان, اور ہر کوالٹی کے ہوٹلس اور ریزورٹس بن رہے ہیں تھرو آؤٹ دا نارتھ, اسپیشلی دی ناردرن ایریاز آف اسکردو اینڈ گلگت اینڈ حمزہ, جو کہ پاکستان کی بیسیکلی 3 قسم کے ٹورزم مارکیٹس ہیں, دا لوکل ٹورسٹ, دا ایکسپیٹ پاکستانیز اینڈ دا فارنرس. تو لوکل ٹورزم تو بہت اچھی طریقے سے گرو اور ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں, اینڈ دا لوکل ٹورسٹ آر ایکچولی fueling this growth and progress of the tourism in Pakistan, throughout Pakistan. But the expat Pakistanis are now in large numbers also visiting Pakistan, and especially the north of Pakistan. اور ابھی جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ the foreigners have started recognizing Pakistan's northern area as a very sought after tourism destination. تو پاکستان کا نارتھ سائڈ جو ہے وہ اسپیشلی ٹورزم پرسپیکٹو سے بہت اچھے طریقے سے پروگریس اور ڈیولپ کر رہی ہے. بٹ واٹ از امپورٹنٹ از کہ جو ایک اور ہمارا بڑا ہائی پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, اینڈ دیٹ از دا کوسٹل ٹورزم. اس کی طرف توجہ جو ہے وہ نہ تو انویسٹرز کی ہے, نہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے, نہ اس میں کوئی میسو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پبلک سیکٹر میں, اور وہاں پہ جو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اور جو لوکل ٹورزم ہے اس کا خاص طور پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے فار کوسٹل ایریاز, بیکاز میجورٹی آف دا پاپولیشن آف پاکستان لیوز ان سینٹرل پارٹ آف پاکستان اینڈ ان دا ناردرن پارٹ. تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 25 کروڑ آبادی جو پاکستان کی ہے اس میں سے 20 کروڑ آبادی نے سمندر دیکھا ہی نہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا پوٹینشیل ہے فار دا گروتھ اینڈ پروگریس آف کوسٹل ٹورزم کہ فار مینی ایئرس ٹو کم ہماری اکانومی کو لیڈ کر سکتا ہے یہ کوسٹل ٹورزم کی پروگریشن. اینڈ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فار آور یوتھ, بیکاز یوتھ جو ہے اس کی ریجوینیشن از ویری امپورٹنٹ فار vibrancy and progress of any economy, especially countries where majority of the population is youth. ان کو ایک ڈائریکشن چاہیے. So travel within the country is extremely important for Pakistani youth especially, جن کو ایک sense of ownership اور esteem کی ضرورت ہے کہ about the country, کہ how blessed are we and how rich are we as a country in terms of its beauty, its diversity, and yet everything is so affordable and so accessible easily. تو اس میں ٹورزم کا بہت بڑا کردار آلریڈی ادا کر رہی ہے, بیکاز اب پاکستانی یوتھ جو ہے بہت ایزیلی ٹریول کرتا ہے اپنے فرینڈس کی گروپ میں, فیملی کے, اور ایون اکیلے بھی چھوٹے گروپس میں بھی وہ نکل جاتے ہیں نارتھ کی طرف, اور ہائکنگ اینڈ کلائمبنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ, اور یہ سب چیزیں اب ہماری یوتھ کر رہی ہے. اینڈ دس از آلسو اے گلوبل فینومینا, بیکاز دے سی واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ, and then they find that
they can easily compare Pakistan with any country, and they will find Pakistan even better than most countries in terms of what is available in the form of natural beauty and culture and so many factors. So tourism का बड़ा रोल है, और मेरी इसमें बहुत अर्ज करूँगा मैं through this platform कि investors should look at all opportunities for progress and from business perspective. The resorts in the north still has a lot of potential. The cable cars and the chairlift linked tourism still lacks assets in Pakistan. There are very few resorts and cable car and chairlift based accessible sites जो कि हो सकती हैं. There are thousands of lakes in Pakistan which are yet not accessible, और उनका access सिर्फ trekking और trekking के through है. They can easily be converted into resorts accessible through cable cars. So that is one area. उसके अलावा we are also selling our tourism cheap because the world average is about $175 per tourist per day. And in case of Pakistan, it is less than $40 per tourist per day. So we need to pay attention to higher value tourism, and also this is important from the environment point of view, because most of our northern areas do not have gas. So the tourism means using wood and forest for cooking and heating and all those things for the hotels and resorts and restaurants, and even the street shops and the street restaurants where they cook street food. So every time you drink a tea in northern areas, a tea has been cut to cook that tea, or lunch or dinner or breakfast or paratha. So one has to be very responsible in terms of tourism. From the broader perspective, from macroeconomic tourism perspective, it is important that we develop high value tourism, high value resorts and high value hotels who can afford LPG and gas cylinders for cooking instead of wood. So these are basically broader considerations for tourism. But Pakistan is a tourism treasure for not only Pakistanis but for the whole world. We at Alberkah Bank Pakistan are part of the Islamic Chamber of Commerce. We also have in our group Islamic Chamber of Commerce and Development, which has 55 Muslim country members, and its headquarters is based in Karachi. So we partner with Islamic Chamber of Commerce and Development and hold several conferences and seminars of regional and global nature. We held a conference earlier this year which was on sustainable tourism, and it has participants from around the world to highlight the tourism potential of Pakistan and highlight the investment opportunities for local and international investors for tourism. Alberkah Bank Pakistan is a very vibrant bank. It is transforming. We have been here for 30 years. We are a very strong Islamic banking institution. We exist in 13 countries. Our headquarters is based in Bahrain. Our sponsors are mainly Saudis. And what we are doing, apart from serving the economy of Pakistan and the people of Pakistan and promoting Islamic banking in Pakistan, is facilitating trade through our trade finance inter-franchise collaboration between Pakistan and the 13 countries. We hold webinars between the exporters of Pakistan and the buyers of Pakistani products in different countries. We hold one webinar every quarter. We held 4 webinars so far: South Africa, Pakistan, South Africa, Pakistan, Egypt, Pakistan, Bahrain, and Pakistan, Turkey.
We intend to hold 3 more this year, and we also intend to hold a product seminar between Pakistan and our 13 countries for specific products, for export of specific products. So this is contributing significantly for the promotion of Pakistan's export and trade, and we are one of the few banks, foreign banks left in Pakistan, and we are making sure that our presence adds a lot of value to the economy of Pakistan and to the tourism, to the trade and the investment in Pakistan. And apart from that, the partnership that we have with the Islamic Chamber of Commerce and Development is actually creating a lot of opportunities for Alberkah Bank Pakistan to add its value for the local economy. Another area on which we have started working is the promotion of halal business and halal related exports of Pakistan. Halal is a very growing phenomenon, and its size is increasing considerably. Its international volumes, halal, have touched $2 trillion, including international trade and domestic trade of Muslim countries and other non-Muslim countries where Muslims live. The biggest chunk is obviously the halal protein, which is all kinds of meat. But then now halal also means halal pharmaceutical, which includes halal cosmetics. And I will come back again to the subject of halal tourism, because while Pakistan is finding its identity in the tourism sector, both among local tourists and overseas Pakistanis, and also among international tourists, this is the time to connect halal factor with the tourism. The halal tourism is gaining strong momentum and trend in the global economy. The volume of halal tourism today is approximately $250 billion per year, and even countries like Thailand and in European countries have halal hotel and resorts where a certain criteria is met, which ensures the way of living of Muslims, including the food, the availability of prayer space for male and female, and so on and so forth. But that requires certifications. Even in Muslim countries, this is a branding opportunity. This is an opportunity to market our existing tourism. But that requires certifications, and our hotels, resorts, and restaurants should start getting halal certifications so that they can be searched on internet for the people who are only looking for halal certified hotel and resorts. Although everything in Pakistan is halal, but then the global marketing and branding requires certifications. So that is very important. But then also the halal fashion is another area on which Alberkah Bank Pakistan is contributing to the local economy. Pakistan entire textile exports are approximately 20 to 20, maximum $25 billion in any given year. The halal fashion, is now to the tune of $400 billion per year. The largest being the abaya exports. Abaya exports have crossed $80 billion per year, and it is entirely being produced by China and Vietnam. So the Muslim countries are not really producing halal fashion. So Pakistan, being one of the champions country in textile, has not contributed or benefited from this growth of halal fashion. So this is an area on which we are working, and we intend to hold some workshops on halal this year. And by doing such things, we are trying to play an important role in contributing to the economy of Pakistan. And since we are in 13 countries, but we are expanding, and inshallah by 2026 we will have a digital bank in Saudi Arabia as well, which will open new avenues for Pakistan through Alberkah Bank
its trade access to the Saudi market for exporters is something that in which we intend to contribute, but also it will help in the home remittance of the expat Pakistanis from Saudi Arabia, and also in terms of Hajj and Umrah facilitation. As we, Alberkah Bank Pakistan is a lead bank in the private Hajj sector of Pakistan. We have 61% market share of the private Hajj sector, and we intend to expand its banking and financial sector services in Saudi market once we have our Saudi operations in place in Saudi Arabia. So I'm very optimistic that Pakistan is inshallah going to grow significantly in many areas of economy, and the best times of Pakistan's economy are yet to come. And one of the leading sectors that's going to drive the Pakistan's economic growth in the years to come is going to be the tourism. Thank you.